أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت لے لی تھی، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت انسان کی پوری زندگی کے لیے دستور بن جاتی ہے. تو یہ چھوٹی سی آیت اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہماری اور آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے. وہ بیماری بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا. دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی اور بیماری کا علاج بھی بتا دیا. یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر کیا خرابی پائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تمہاری بنیادی خرابی اور بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم اپنے ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اسی کی بھلائی، اسی کی فلاح اور اسی کی خوشنودی ہر وقت تمہارے پیش نظر رہتی ہے، اور تم اس دنیاوی زندگی کو کس پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی آخرت والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو. یہ تمہاری بنیادی بیماری ہے. اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو علاج یہ ہے کہ ذرا اس بات میں غور کرو کہ یہ دنیا جس کے خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جد و جہد اور تمہاری دوڑ دھوپ اور تمہاری شب و روز کی ساری کوشش اسی دنیا کی خوشنودی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائے، میری لوگوں میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانیں، لوگوں میں میری شہرت ہو، مجھے بڑا منصب مل جائے، مجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے. ساری تمہاری سوچ و فکر کا محور یہ دنیا بنی ہوئی. لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ دنیا جس کے خاطر ہم مسلسل دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس کے خاطر ہم نے حلال و حرام ایک کر رکھا ہے، جس کے خاطر ہم لڑائیاں مول لے رہے ہیں، جس کے خاطر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، یہ کتنے روز کی زندگی ہے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے. یہاں کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر، یہاں کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ابقا یعنی پائیدار اور غیر متناہی. میرے بھائیوں، ایک بات خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل
خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس کے کھانے میں لذت آ رہی ہے، لیکن دل و دماغ پر کوئی فکر سوار ہے جس کی وجہ سے سارا کھانا اکارت ہو رہا ہے، اس کی لذت مقدر ہو رہی ہے، کھانے کا ٹیسٹ ختم۔ تو دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے کہ جو کامل ہو۔ لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تھوڑا مال و دولت جمع کر لوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ لیکن آپ ذرا دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھیں، بڑے بڑے میل کے مالکوں کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، بظاہر یہ نظر آئے گا کہ میلیں کھڑی ہے، عالیشان کاریں ہیں، شاندار بنگلے ہیں، حشم ختم ہے، نوکر چاکر ہے، سارے اسباب راحت کے میسر ہیں، لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہے، ڈاکٹر سے گولیاں لے لے کر، گولیاں کھا کھا کر نیند لاتے ہیں۔ آرام دہ مسیریا ہے، نرم نازک گدے ہیں اس پر، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی۔ اس کے بالمقابل ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، جس کے پاس یہ گدے تو نہیں ہے، جس کے پاس یہ مسیریا نہیں ہے، جس کے پاس رات کو سونے کے لیے کمرہ بھی نہیں ہے، تو دن بھر محنت کر کے تھک کر کے رات کے وقت میں اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتا ہے اور بھرپور 8 گھنٹے کی نیند لے کر اٹھتا ہے۔ بتائیے، رات اس سرمایہ دار یا اس میلوں کے مالک کی اچھی گزری یا اس مزدور اور کسان کی اچھی گزری؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ یہاں کی کوئی خوشی کامی نہیں ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے اور ہر غم کے ساتھ خوشی لگی ہوئی ہے۔ اب سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، لذت ہی لذت، راحت ہی راحت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، وہاں صدمے اور غم کا کوئی گزر نہیں، تکلیف پریشانی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ عالم جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا عالم اللہ نے وہ پیدا کیا کہ جو صدمے ہی کی جگہ ہے، وہاں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، وہاں خوشی کا کوئی گزر نہیں، وہاں راحت کا کوئی گزر نہیں ہے، اور وہ عالم ہے جہنم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا عالم پیدا کیا یہ دنیا، یہ دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، تو اس میں تکلیف بھی ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ملے، کوئی کام میری مرضی اور خوشی کے خلاف نہ ہو، تو وہ شخص دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بندے حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی غم اٹھانے پڑتے ہیں، انہیں بھی صدمے جھیلنے پڑتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں کسی
کسی کو صرف خوشی ملنی ہوتی، اگر اس دنیا میں کسی کو صرف راحت ملنی ہوتی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں تھا، لیکن انہیں بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی غم جھیلنے پڑتے، صدمے اٹھانے پڑتے انہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر جو جتنا انبیاء علیہ السلام سے قریب ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش اس پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، کوئی راحت اس دنیا کی کامل نہیں ہے، کوئی لذت کوئی مزہ کامل نہیں ہے، اور جتنی بھی خوشی مل جائے پائیدار نہیں ہے۔ کچھ پتا نہیں کہ اگلے لمحے وہ خوشی حاصل رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 سال چل جائے پھر اس کے بعد ختم ہو جائے، کوئی خوشی اس دنیا کی قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیر ہے، خیر کے معنی ہے کامل، اس کی خوشی بھی کامل، اس کی راحت بھی کامل، اور اس کے اندر مزہ بھی کامل، اور پائیدار بھی ہے، یعنی ختم ہونے والی نہیں۔ آخرت میں جو نعمت مل گئی ہمیشہ ملی، ہمیشہ کے لیے ملی۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ یہاں دنیا میں ایک کھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نے 1 پلیٹ کھائی، 2 پلیٹ کھائی، 1 روٹی کھائی، آخر ایک حد ایسی آ گئی کہ پیٹ بھر گیا، اب کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اسی کھانے سے نفرت ہو گئی، وہی کھانا جس کی طرف دل لپک رہا تھا، جس کی طرف آپ کی شوق سے بڑھ رہا تھا، چند ہی لمحوں کے اندر اسی کھانے سے نفرت ہو گئی، اب کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ کوئی انعام بھی دینا چاہے کہ 1000 روپے دوں گا کھانا کھا لو، تب بھی نہیں کھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پیٹ کی ایک حد تھی، وہ حد آ گئی، اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، آخرت میں اور جنت میں جو بھی کھانا ملے گا، جو غذا ملے گی، اس میں یہ مرحلہ کبھی نہیں آئے گا کہ صاحب کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن کھایا نہیں جا رہا، پیٹ بھر گیا، یہ مرحلہ جنت میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمت بہتر بھی نہیں ہے اور پائیدار بھی نہیں ہے، اور آخرت کی نعمت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اور شب و روز دنیاوی زندگی کی دوڑ دھوپ میں مگن رہتے ہو اور آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ اب ذرا ہم اسی آیت میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم سبحانہ و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں ہماری ساری بیماریوں اور سارے امراض کی جڑ بتا دی ہے۔ وہ جڑ کیا ہے؟ وہ جڑ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ یقینی اور اس سے زیادہ متفق علیہ کوئی بات نہیں ہے جتنی یقینی اور متفق علیہ یہ بات ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ اس سے زیادہ یقینی اور متفق علیہ کوئی بات نہیں، یعنی یہ وہ بات ہے جس کو نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ ہاں ایک دن اس کو ضرور مرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہو
کہ انسان کو موت نہیں آئے گی. ایسے لوگ بہت پیدا ہو گئے دنیا میں جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہہ دیا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں. لیکن آج تک ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا. اور سب باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں. سب کا اتفاق ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور موت آنی ہے. اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب موت آئے گی. سائنس بہت ترقی کر گئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، مصنوعی آدمی ایجاد ہو گئے. لیکن انہیں سائنس دانوں سے پوچھو کہ بھائی بتاؤ کہ جو انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی موت کب آئے گی؟ ساری سائنس اور سارے علوم و فنون یہاں کر عاجز ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب آئے گی. تو جتنی یہ بات یقینی اور متفق علیہ ہے کہ موت آنی ہے، اور جتنا اس کا وقت بے یقینی ہے، اتنے ہی ہم اور آپ اس موت سے غافل ہیں. ذرا گریبان میں منہ ڈال کر کے اپنا جائزہ لے لیں ہم کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں ہم کیا کچھ سوچتے ہیں. دنیا داری، روزگاری، محنت مزدوری، تجارت، ملازمت، زراعت، کاشتکاری کے پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ذہن میں. لیکن کیا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن مر کر کے قبر میں جانا ہے؟ کیا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا حالت پیش آنے والی؟ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا بہلول. بہلول مجذوب کہلاتے تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے، اس لیے لوگ انہیں بہلول دانا بھی کہتے ہیں. تو بہلول مجذوب بھی اور حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے. ہارون رشید کے زمانے میں تھے. ہارون رشید ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور ہارون رشید نے اپنے دربار میں اعلان بھی کر رکھا تھا کہ بہلول مجذوب جب بھی ہمارے پاس آنا چاہے تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کیا کرے، سیدھے ہمارے پاس پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایسے ہی بہلول ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے. ہارون رشید ان سے مذاق کو کیا کرتے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی. وہ چھڑی اٹھا کر کے بہلول کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ میاں بہلول، یہ چھڑی میری طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، اور ایسا کرنا کہ جب بھی آپ کو اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آئے تو یہ چھڑی میری طرف سے اس کو ہدیہ دے دیتے. اشارہ اس طرف تھا کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی ہے ہی نہیں. ہارون رشید کا اشارہ تھا. بہلول نے وہ چھڑی کو اٹھا کر رکھ لی اپنے پاس. بات آئی گئی ہو گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے. ہارون رشید بیمار پڑ گئے، اور بیمار بھی ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے. نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، ڈاکٹر و حکیموں نے کہیں آنے جانے سے ان کو منع کر دیا. بہلول عیادت کے لیے ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے. پوچھا امیر المومنین کیف انت، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ بہلول بڑا لمبا چوڑا سفر درپیش ہے، لمبا سفر درپیش ہے. کہاں کا سفر امیر المومنین؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے. دھیان سے سنیے میرے بھائی، بہت عبرت ہے ہمارے لیے. تو بہلول نے کہا کہ اچھا آپ نے اس کے لیے پہلے سے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے چھولداری اور کتنے خیمے بھیجے؟ تو ہارون رشید نے کہا بہلول تم عجیب باتیں کرتے،
یہ ایسا سفر ہے آخرت کا کہ جس میں پہلے سے کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی خیمے، کوئی چھولداریاں نہیں جاتی ہے، آدمی اکیلا جاتا ہے۔ تو معلوم نے کہا اچھا واپسی کب ہو گیا امیر المومنین؟ تو پھر امیر المومنین کا تم نے ایسی بات شروع کر دی، یہ آخرت کا سفر ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو معلوم نے کہا اچھا اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی واپس نہیں آ سکتا اور وہاں پہلے سے کوئی آدمی اور باڈی گارڈ جا نہیں سکتا ہے۔ تو ہر رشید نے کہا وہ ایسا سفر ہے۔ تو پھر بہلول نے کہا امیر المومنین میرے پاس آپ کی ایک امانت بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر میرے پاس رکھی تھی کہ جب بھی آپ کو اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آئے تو میری طرف سے اس کو ہدیہ کر دینا۔ آج مجھے اس چھڑی کا آپ سے زیادہ حقدار اور مستحق کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ میں دیکھتا تھا جب بھی آپ کو دنیا کو کوئی معمولی سفر درپیش ہوتا تو آپ پہلے سے بہت بڑا لشکر بھیج دیتے تھے، وہ آپ کے لیے راستے تیار کرتے تھے، آپ کے لیے خیمے گاڑتے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے۔ لیکن آج جب کہ آپ کو اتنا لمبا سفر درپیش ہے کہ جہاں پہلے سے کوئی لشکر نہیں جا سکتا، کوئی باڈی گارڈ، کوئی آدمی نہیں جاتا، کوئی خیمے نہیں جاتے، اور وہاں سے واپس آنا بھی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ہارون رشید نے بہلول کی جب یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونے لگے اور کہنے لگے بہلول ہم تو آج تک تمہیں دیوانہ اور مجنون سمجھتے تھے، لیکن آج پتا چلا کہ تم سے زیادہ دانا، عقل مند اور حکیم کوئی شخص ہے۔ میرے بھائی واقعی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی ہمیں کوئی معمول کے خلاف چھوٹا موٹا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہیں، اس کے تذکرے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے کیا کچھ منصوبے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کا سفر درپیش ہوتا ہے اور اس سفر بھی ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیش آ جاتا ہے۔ ابھی ہم کورونا کال سے گزرے ہیں، دیکھا ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے، بیٹھے بیٹھے پیش آ جاتا ہے، پتہ نہیں آدمی کب مرے گا۔ اور پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، میں نہیں ہوں گا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ سفر ہم میں سے ہر ایک شخص کو پیش آ رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس موت سے، اس آخرت کے سفر سے غافل ہیں۔ کبھی آپ اس کی طرف ہم سوچتے نہیں دل و دماغ میں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور ہمیں بھی پیش ہونا ہے۔ اپنے کتنے عزیزوں کو کے کندھے ہم نے اٹھائے اپنے کاندھوں پر، ہم نے کتنے پیاروں کی قبروں میں اتارا ہے اور ان پر ہم نے مٹی ڈالی ہے، لیکن پھر آ کر یہ سوچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گئے، واقعہ ان کے ساتھ ہو گئے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اکثروا ہادم اللذات، ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو کثرت توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت۔ ہم اپنا جائزہ لیں، 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہم آخرت کو سوچنے میں صرف کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم آخرت کا خیال نہیں کرتے، آخرت کو سوچتے نہیں۔ اگر آخرت تمہارے پیش نظر ہو جائے اور اگر آخرت کا خیال تمہارے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر تمہاری دنیا کی ساری مشکلات ختم۔ آج دنیا میں جس قدر جرائم پائے جا رہے، جتنی بدعنوانیاں اور جتنی بے امنیاں پائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا دل و دماغ 24 گھنٹے دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہم آخرت کو نہیں دیکھتے، ہم آخرت کو نہیں سوچتے۔ اگر ہم آخرت کا خیال کر لیں
आखिर दुनिया में हम इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, हम में से हर एक को देखा जा सकता है कि ऐसे जिंदगी गुजार रहे कि गोया हमें मौत का तस्वुर ही नहीं है, मरकर आखिरत में अल्लाह के हुजूर पेश होना इसका तस्वुर ही नहीं है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा राशिद है और आधी दुनिया के हुक्मरान, वो एक मरतबा सफर पर जा रहे थे। आधी दुनिया के हुक्मरान सफर पर जा रहे हो, सादा लिबास पहने हुए थे, कोई पहचान भी न सके कि आधी दुनिया का हुक्मरान जा रहा है। जाते जाते भूख लगी। अब वो जमाना कोई होटलों और रेस्टोरेंट का जमाना था नहीं कि भूख लगी तो जाकर किसी होटल में खाना खा ले। देखा एक जगह बकरियां चल रही है, तो सोचा कि बकरी वाले के पास जाकर एक प्याला दूध लेकर के उससे अपनी भूख मिटा लेता हूँ। चरवाहे के पास गए, कहा भाई मैं भूखा हूँ, मुझे दूध का एक प्याला दे दे ताकि मैं उससे अपनी भूख मिटा लूं, पैसे जितने चाहे ले लो। तो चरवाहा ने कहा कि जनाब मैं आपको दूध जरूर देता हूँ, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है, ये किसी और की मेरे पास अमानत है और उसने मुझे इजाजत नहीं दी, तो जब तक वो इजाजत न दे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ खलीफा थे बल्कि मुअल्लिम और मुरब्बी थे और साथ साथ अपने राया के हर फंड की जांच पड़ताल किया करते। तो चरवाहा के मुंह से जब ये बात सुनी तो उसको जांचने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला फरमाया कि ठीक है भाई, देखो मैं एक बहुत बड़ी फायदे की चीज आपको बताता हुआ अगर सुने तो। उसने कहा वो क्या है? कहा कि इनमें से एक बकरी मुझे बेच दो और पैसे आप रख लो। बकरी में अपने साथ रखूंगा, दूध पीऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा, जरूरत के वक्त जरूरत अगर पेश आई तो उसको काट कर उसको खा लूंगा। पैसे आप अपने जेब में रखो तो उसमें आपका भी फायदा है, और अगर मालिक पूछे कि एक बकरी कहाँ गई तो कह देना भेड़िया खा गए, तो तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, अच्छी खासी रकम तुम्हारे जेब में आएगी, मेरा भी फायदा होगा। बकरी अपने साथ रखूंगा और जरूरत के वक्त दूध पीकर अपनी प्यास भूख वगैरह मिटाऊंगा। तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला की ये बात चरवाहे ने सुनी तो बेसाख्ता वो चिल्ला उठाया, या फुलान फाइल अल्लाह, ऐ शख्स तुम मुझे ये बात कह रहे हैं? अगर मैं ये काम कर लूं जो आप कह रहे हैं कि आपके हाथ एक बकरी बेच दूं, मालिक जब पूछे कह दूं भेड़िया खा गया और पैसे अपने जेब में रख लूं, फाइन अल्लाह, तो अल्लाह कहां गया? अल्लाह कहां गया? वो तो मुझे देख रहा है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस चरवाहे के मुंह से ये बात सुनी तो फरमाया कि जब तक आप जैसे इंसान इस उम्मत में मौजूद है उस वक्त तक उम्मत पर खैर और उम्मत पर भलाई का गलबा रहेगा। तो ये वो चरवाहा है जो जंगल की तन्हाई में बकरियां चराते हुए भी जिसके दिलो दिमाग पर आखिरत का फिक्र सवार है, अल्लाह के हुजूर पेशी का उसको इस्तेहजार है। सोचता कहता है कि मैं एक बेच दूं पैसे आ जाएंगे तो शायद मेरी दुनिया बन जाएगी, लेकिन आखिरत मेरे हाथ से निकल जाएगी। इसी तरह फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने राय के हालात को जांचने के लिए रात के वक्त गश्त लगाया करते। एक मतलब गश्त लगाते लगाते एक घर के करीब से गुजरे, उस घर में माँ बेटी आपस में बातें कर रही। सुबह के चटपटे का वक्त था। माँ अपनी बेटी से कह रही, बेटी गाय का दूध निकाल लो, और देखो आजकल हमारी गाय दूध कम देती है तो उसमें थोड़ा पानी डाल देना ताकि दूध ज्यादा हो जाए। तो बेटी ने कहा, अम्मा जान मैं दूध में पानी तो मिला लूं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म यह है कि कोई भी शख्स दूध में पानी न मिलाए। फिर मैं कैसे पानी मिला सकती हूँ? तो माँ ने कहा, बेटी बेशक अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया है, लेकिन अगर तू दूध में पानी मिला लेगी तो अमीरुल मोमिनीन को क्या पता चलेगा? वो तो कहीं अपने घर में सो रहे होंगे, तो मिला लेगी तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा।
تو بیٹی نے کہا امی جان ہو سکتا ہے امیر المومنین کو کچھ پتا نہ چلے، لیکن امیر المومنین کا جو امیر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے دودھ میں پانی کیسے ملا سکتا؟ حضرت فاروق اعظم یہ ساری باتیں ماں بیٹی کو سن رہے، گفتگو سن رہے۔ اپنے گھر واپس جانے کے بعد اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کون ہے، اس کو دربار میں بلایا، اپنے پاس بلایا، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ اپنے ایک صاحبزادے کی شادی کر دی، اور پھر اسی لڑکی کے بطن سے، پیٹ سے آئندہ چل کر کے اگلی نسل میں امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں ہمہ وقت سوچتے رہیں، موت کا استحضار کریں، موت کو ہمیشہ سوچتے رہیں۔ یہ استحضار اگر ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی، اور کبھی بھی حرام کی طرف ہماری نظر نہیں اٹھے گی، حرام کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا کبھی۔ دنیا معمولی مدت کے لیے ہے، اور اس میں ہماری جو عمریں ہیں آخرت، ہماری جو عمریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی 60-70 سال کے درمیان، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ 60-70 سال زندہ رہے۔ یہ واقعات جو ہمارے سامنے، یہ بیماریاں، یہ وبائیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ جوان لوگ مر گئے، اور جیسے آخرت قیامت قریب آتی جائے گی، قیامت کی نشانیوں میں ایک بتائی کثرت موت۔ کثرت موت کا مطلب ہے کہ بوڑھے آدمی تھوڑی مریں گے، جوان مریں گے، بچے مریں گے۔ تو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں جواب دہی کرنی ہوگی ہمیں۔ اس لیے آخرت کی فکر رکھے اپنے دل و دماغ میں۔ اور یہ کب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو سوال پیدا ہو کہ دنیا کی فکر جو غالب آئی وہ مغلوب کیسے ہو، آخرت کی فکر غالب کیسے ہو؟ وہ بات کیسے ہمارے دل میں بیٹھے جو اس چرواہے کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی؟ وہ بات کیسے ہمارے دل میں بیٹھے جو اس نوجوان لڑکی کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں، جس کے دل و دماغ میں آخرت کا فکر ہو، اور جس کے دل و دماغ میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، ان کی باتیں سنو، تو ان کی صحبت کی برکت سے آخرت کا فکر تمہارے دل و دماغ میں بھی پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو صحبت نے تو بدل دیا۔ آخر یہ وہ لوگ تو تھے جو معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے۔ ایک مرغی کے بچے کی خاطر 40 سال جنگ جاری رہی، معمولی زمینیں، معمولی کنویں اور معمولی جانور اور معمولی بکریوں کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی۔ لیکن جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، صحبت کتنی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں، آپ علیہ السلام کی صحبت جب نصیب ہوئی تو یہ دنیا طلبی ایسی راکھ ہو گئی کہ مکہ میں ان کے مکانات تھے، مکہ میں ان کی جائیدادیں تھی، یہ سارے مکانات مکہ میں چھوڑ کر دشمنوں کے حوالے کر کے بدن پر کپڑے سے پہن کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب دیکھیں انصار مدینہ نے ان کے سامنے درخواست پیش کی کہ تم ہمارے بھائی ہو، لہذا ہماری جو زمینیں ہیں آدھی تم رکھ لو، آدھی ہم رکھتے۔ لیکن مہاجرین نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم زمینیں نہیں لے سکتے، البتہ ہم ان زمینوں کے اندر محنت مزدوری کریں گے، اور محنت مزدوری سے جو پیداوار ہوگی وہ ہم تقسیم کریں گے۔ دنیا کی جو طلب اس میں تھی، ان کے اندر تھی، وہ طلب کس نے ختم کی؟ صحبت نے ختم کی۔ تو صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت طالع ترا طالع کنر، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے نیکی پیدا ہوگی، بروں کی صحبت میں رہیں گے برائی ہمارے اندر آئے گی۔
اس لیے ضرورت ہے کہ نیک لوگوں علماء کی صحبت میں ہم رہے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، ان کے پاس آخرت کی باتیں ملیں گی تو آخرت کا فکر ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ وقت نہیں ورنہ اور تفصیل سے آپ کے سامنے اس عنوان کو پیش کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ ہمیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی ہے، اور ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے جو اخلاقیات ہیں اسلام کے مطابق بنانے ہیں۔ آج ہمیں کیوں پیٹا جا رہا ہے، ہمیں ستایا کیوں جا رہا ہے؟ ہم دعوت میں مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی کہاں ہے ہمارے؟ مسلمانی یہ ہے ہمارے قائد ٹھیک ہو، ہماری عبادات ٹھیک ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہو، ہماری معاشرت ٹھیک ہو، ساری چیزیں اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہو، پھر کسی کی کیا ہمت ہے کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے؟ قصور کسی کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کی پٹری کو کھو دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی پٹری پر آ جائے، اسی پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے کئی سنی بات پر عمل کی توفیق آسانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔